ارے بھیا جانے دو، بغیر جنگ جیتے ہوئے ایک بھی تمہارے 50 میڈل لگ گئے، تم فلسطین میں کچھ کر دیا تو کیا کرو گے؟ اور فلسطینیوں کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. میں بار بار یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ فلسطینی پاکستانیوں نے مارے. 1948 کی جنگ میں کوئی 10 ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ. جب اسرائیل پیدا ہوا اس کے دوسرے دن اور ہار گئے جنگ. فرگیٹ اباؤٹ پاکستان، اس سے نکال دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بھکاریوں کی طرح براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کہ اسی بھی جانا بلو کیا سمجھ رہے ہیں سر کہ کس طرف یہ سب کچھ جا رہا ہے، یہ سچویشن جو ہے، جو کلیشز چل رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جوڑ دوں کہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے ویڈیوز آ گئے ہیں پارلیمنٹیرینز کے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد پہ جانا چاہ رہے ہیں. خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے سب سے پہلے بھیج دیا جائے. دیکھیے، آپ کا دوسرا سوال پہلے پوچھوں گا. اگر آپ کو جانے کا شوق ہے تو یاد رکھیے کہ لیبنیز سول وار کے اندر جب فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہمارے ساتھی گئے تھے تو عربوں کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ پاکستانیوں سے صرف وہ ٹوائلٹ دھلواتے تھے یا کھانا پکواتے تھے. وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کو کوئی، آپ کا امیج یہ نہیں ہے کہ آپ کو یلغار کر کے کسی کو مار دیں گے. آپ کی بلی جیسا فیس ہوتا ہے عربوں کے سامنے، آپ جھکے رہتے ہیں. they find you most disgusting. 1948 کی جنگ میں کوئی 10 ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ. جب اسرائیل پیدا ہوا اس کے دوسرے دن اور ہار گئے جنگ. آپ نے 56 میں لڑائی لڑی and you lost the war. آپ نے 67 میں 6 دن میں آپ کی سب کا ایسا تیسا کر کے انہوں نے رومال میں لپیٹ کے آپ کو پورا دے دیا، آپ ختم ہو گئے. 73 کے اندر 1 لاکھ ایجپشین فوج بغیر پانی کی پھنسی ہوئی تھی سائنائی ڈیزرٹ میں. وہ سوویت یونین کا ویٹو کی وجہ سے اور انٹرونشن کی وجہ سے پانی پہنچا وہاں. فرگیٹ اباؤٹ پاکستان، اس سے نکال دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بھکاریوں کی طرح براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کہ اسی بھی جانا بلو دے کار. اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. ان کو بائی دا وے بتا دوں، 1948 میں ان کو سب کچھ مل گیا. یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ یروشلم جو ہے وہ انٹرنیشنل گورننس میں ہوگا، نہ یہودیوں کے پاس ہوگا، نہ مسلمانوں کے پاس، نہ عربوں کے پاس، نہ جوس کے پاس. ختم، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہم چلائیں. اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے. آپ کے 11 ملکوں نے حملہ کر دیا فوج سے اور پٹ گئے، سب کے سب بھاگ گئے ہر جگہ سے. اور برٹش پیلسٹائن، جیسے برٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوا، برٹش پیلسٹائن کا ڈویژن پہلے ہو چکا تھا. جو پیلسٹائن مینڈیٹ تھا یہ سب جارڈن وارڈن اسی میں آتے تھے، لیکن کیونکہ وہ مکہ کے جو شریف وغیرہ بے گھر ہو گئے تھے فرسٹ ورلڈ وار میں، ان کے لیے ملک بنا دیا ٹرانس جارڈن. اور یہ اس طرح چلے گا کیونکہ لوگ تو پکچرز دیکھ رہے ہیں فلسطین کی، غزہ کی. اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح ہے پاکستان جیسی کنٹریز میں وہ ویلن ہے، اور یہاں پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ، بے شک یہ کاؤنٹ نہ ہوتے ہوں لیکن پھر بھی ان کے جو منسٹرز ہیں، جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہمیں وہاں پہ بھیج دیں جہاد کے لیے. تو یہ سب چیزیں یہاں پر پھر بھی ہو رہی ہیں. یہ تو ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا. دنیا میں جہاں بھی ہم دھتکارے جاتے ہیں وہاں، چاہے فرانس کے اندر چارلی ایبڈو ہو، چاہے فلپینز کے اندر کچھ ہو، یہ سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے ذمہ داری ان کی ہٹ جاتی ہے اپنے ملک کی، اور یہ فنے خان بن جاتے ہیں، ایک ٹانگ پہ ناچنے لگ جاتے ہیں، آ جاؤ مار دیں گے، یہ کر دیں گے. ارے بھیا جانے دو، بغیر جنگ جیتے ہوئے ایک بھی تمہارے 50 میڈل لگ گئے، تم فلسطین میں کچھ کر دیا تو کیا کرو گے؟ اور فلسطینیوں کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. میں بار بار یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ فلسطینی پاکستانیوں نے مارے. اب آپ کو نہ پڑھایا جاؤ، آپ کی ذکر بھی نہ ہو ضیاء الحق کے دور کا، وہ تو اسلام، ان کو 900 بلیاں مار کے وہ حج کو چلے گئے تھے، وہ پاکستان میں آ کے اسلامی حکومت انہوں نے کر دی. لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، مزہ آ گیا. بلیک سپٹمبر came about as a result of him. تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ you will have to first accept that Israel is a legitimate Jewish state. آپ اگر اس کو نہیں ریکگنائز کرتے ہو تو ان کا کچھ نہیں بگڑا جاتا. وہ دنیا کی ایک کنٹری جس نے کووڈ-19 سب کر دیا، ان کے پاس آپ دیکھیے راکٹ ایسے جا رہے ہیں جیسے کیک نہیں کٹتا کہ سلائس کر دیتے ہیں وہ، اور کچھ نہیں گرتی، وہ بلڈنگ کی ایک حصہ گر رہا ہوتا ہے.
ہم سے پستول نہیں بنائی جاتی. ارے سر مجھے آپ کی راکٹ والی بات سے یاد آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو شاہین میزائل بنایا ہے وہ 12 منٹ کے اندر وہاں جا کے اور پورے اسرائیل کو جسے کہتے ہیں دنیا کے میپ سے ختم کر دے گا. اور ساتھ ہی ان کے جو مولانا چترالی ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے ایٹم بم کس لیے بنا کے رکھا ہے, بچوں کو میوزیم میں دکھانے کے لیے. مار دو جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو. تو کر کے دیکھیں نا, وہ آپ کے وہ منسٹر ہی ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو وہ بھاگ گئے تھے ملک سے, شیخ رشید. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے لیے میں تیار ہوں. ارے بھیا جانے دو, کیوں؟ ایک تو زبان اڈاپٹ کر لی, اردو آپ نے بولنی آتی نہیں ہے آپ کو, آپ فرفر بولتے ہیں. اپنی مادری زبان میں کبھی بات کیا کریں تو سمجھ میں بھی آئے لوگوں کو. یہ فنڈامنٹلی پاکستان کو چھوڑ دیں اس چکر. وہی نا, یہاں کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. لیکن سر بھارت کیا سے بار بار مطلب وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور 71 کا بھی کچھ حوالہ دیتے ہیں کہ بہت ان کی مدد کی. ہوں گے آپ, اب ہوں گے. اب انڈیا از اے ڈفرنٹ کنٹری دین دی ڈائنامکس آف دا پاسٹ. اب تو سعودی عربیہ بھی پرو اسرائیل ہے. سعودی عربیہ کے امام کئی ہیں جنہوں نے بولا کہ یہ فلسطینی جو کر رہے ہیں اس میں فلسطینیوں کا نقصان ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ آ بیل مجھے مار اور کہ دیکھ بیل نے مارا مجھے. ارے بھائی تیرا تو سلوگن ہے آ بیل مجھے مار. تم بچے کھڑے کر دیتے ہو کہ مر جائیں. وہ تمہیں تو شدت سے مرنے کا شوق ہے. وہیں تو ملیں گی حوریں, بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے بیچاری عورتیں جو مرتی ان کا افسوس ہوتا ہے مجھے. باقی تو ہر کہ یار نصر من اللہ فتح قریب بول بول کے کہ جلد از جلد جیت ہو جائے. کوئی جیت نہیں مل رہی. اوپر والا ریٹائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ہے, کن لوگوں کے کی بات کریں کہ they have no idea of the reality. بھائی آپ سیدھی بات اب کریں, دیکھیں 67 تک یہی غازہ پہ کوئی اسرائیلی نہیں تھا. وہی اس جیروسلم میں ایک فوجی نہیں تھا. انفیکٹ جیروسلم کی جو ویسٹرن وال ہے, جو جوئش ٹیمپل کا آخری کھڑا ہوا حصہ ہے, وہ تک جارڈن کے ہاتھ میں تھا. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس کو فلسطین بنا دیا اور کیپٹل بنا دیا ٹل 1967؟ پھر ایسے 6 دن میں جوتے پڑے کہ سب کچھ غائب ہو گیا. گولان ہائٹ چلا گیا, ویسٹ بینک چلا گیا, غازہ وازہ لے کے پورا آپ کا جو سوئز کنال تک فوج چلی گئی اسرائیل کی. آپ لڑیں گے کیا؟ ارے آپ کو کمانڈ دینا نہیں آتا ہے. آپ ایک دوسرے سے ملنے میں 5 منٹ خرچ کرتے ہیں. کیف حال کا الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ارے خدا کے واسطے گیٹ آن ود دی بزنس. یہ نخرے بازیاں ختم کرو. یو نیڈ ٹو کیچ اپ 200 years ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے. یہ سارے آئی فون وہاں سے آئے, سارا انٹرنیٹ کی سائنس. اسرائیل اتنا سا ملک ہے, کراچی سے آدھی آبادی ہے وہاں کی, وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے. جب چاہیں ایران کے اندر آپ پتہ چلتا ہے اسرائیل گھس کے اس نے وہ بم اڑا دیا, جہاز ڈبو دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے. جب انور سادات چلے گئے کہ بھائی ہم سے دوستی کر لو, ہماری 3 دفعہ پٹائی کی, ہمارے فوجی اب تھک گئے, انہوں نے کہا جاؤ معاف کیا, یہ سائن لو, ٹریٹی سائن کرو. چلے گئے سادات واپس چلے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے لوگ. انہوں نے کہا اچھا ڈزن شاٹ ہم ڈیڈ. نہ صرف فلسطین کا کیس خراب ہو گیا کہ once Egypt is friends with Israel, nobody else matters. It's the only big Arab army and Arab state. آپ نے پکڑ کے اس کے پریزیڈنٹ کو بھی شوٹ کر کے مار دیا. نے کہا چلو الحمدللہ اب ہم جنت جائیں گے. نہ ملا آپ کو کچھ. آئسس آپ کا وہاں گھوم رہا ہے سائنائی پیننسولا کے اندر, وہ ایجپٹ کو تنگ کر رہا ہے. وہ حماس کے بھی ابا ہیں, وہ حماس کو کہتے ہیں کہ یہ خراب ہیں. آپ کا تو طے ہی نہیں ہے کہ what do you want. فلسطین اگر چاہیے تو آپ کو کل مل جائے گا, لیکن آپ کہتے ہیں from the river to the sea.
یعنی دریائے اردن اور میڈیٹرینین سی کے بیچ میں جتنے بھی ہیں یہودی ان کو وائپ آؤٹ کریں آپ. You think anybody is willing to do that? You think Islam allows us to do that? قرآن میں جہاں خود لکھا ہوا ہے کہ کس کی زمین ہے اور ہمیں پتا ہے کہ پروفٹ نہیں گئے وہاں پہ. ہم نے وہ گھوڑے براق کی بات کر دی کہ وہ لینڈنگ کر رہا تھا. ارے کیا ضرورت تھی اس کو لینڈنگ کرنے کی؟ مکہ سے جائیں آپ. میں نے تو لکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہوتا تو کسی چیل یا بطخ کے اوپر جاتا. براق گھوڑا کیسے اڑ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال گھوڑا اڑ رہا تو اڑ رہا. تو شروع سے پوچھتے تھے. لیکن وی آر ڈیلیوژنل کہ ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں اسلام کی فتح چاہیے وہاں پہ یا ہمیں فلسطینی اسٹیٹ چاہیے؟ یہ پہلے طے کریں, اس کے بعد کریں کہ یہ گول ہے ہمارا. کسی پروجیکٹ مینیجر کے حوالے میرے 2-4 دوست یا پی آئی ایم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پورا پلان بنا دیں گے کہ یہ طریقہ ہے, اس کا الٹرنیٹو یہ ہے. آپ کو ڈیسک پہ بیٹھنا ہوگا اور کسی عقل مند آدمی کی بات سننی ہوگی. نعرے بازی سے تھوڑی بنے گا کہ 370 نیچے کرو تو ہم یہ کر دیں گے. ارے بھائی 370 تک گنتی تو آنی چاہیے. یہاں پہ تو اتنی لمبی لسٹ سوشل میڈیا پہ لگائی ہے لوگوں نے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اس کو بائیکاٹ کریں اور اس کو باہر پھینکیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو باہر پھینک دیں, اس لیے کہ وہ تو داماد رہ چکے ہیں یہودیوں کے. سر مجھے بتائیں کہ دنیا کے ڈیوائیڈ ہو گئی. اپنے بیٹے بھیجے صحیح پرورش کے لیے. انہوں نے کہا میرے بیٹے تو یہودی ماں کا. ان کی بھی سٹوری الگ ہے کہ کس سے شادی کرنی تھی اور کس سے کر لی غلطی سے, وہ تو جانے دیں. نہیں سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بیچ میں نہ لاؤں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کروں, میں پاکستان میں بیٹھی ہوں تو لاسٹ میں آپ سے ادھر پوچھوں گا کہ ٹرکی سے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ یہ ٹرکی کے ساتھ مل کے ان کی آرمی اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ جائے گی اور وہ جا کے وہاں جی فلسطین میں جا کے ان کے ساتھ لڑے گی. کیا لڑیں گے مطلب؟ آپ کو پتا ہے ٹرکی was the only Islamic country that had military relations with Israel. ان کے سفارتی تعلقات ہیں. ایک کوئی بے غیرت کوئی ایک آدمی سچا نہیں نکلتا. یہ تھرو آؤٹ ٹرکی میں جتنے بھی تھے سب کے یہ کہیں نا کہ ہم ریلیشنز بریک کر رہے ہیں, کر کے تو دیکھیں نا. ترکی والے پھر کہیں گے ارے بھیا وہ ٹورسٹ سارے آتے تھے ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, کیا مارے گئے. نہیں وہ تو نہیں کر رہے, ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے. نہ کیسے بولیں گے بھائی, نوٹ کا معاملہ ہے سارا, نوٹ کا. بالکل. اور اسی طرح سے چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلم سے اس پہ بھی ان کی آواز نہیں نکلتی. بالکل چپ ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, وہ تو صاف مکر ہی جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, اور آئی ہوپ کہ یہ لوگ کچھ آرام سے بیٹھیں گے. فرائیڈے کو سنا ہے کھڑے ہو رہے ہیں, کل ہی تو فرائیڈے ہے, کل سنا ہے دھوپ میں کھڑے ہو رہے ہیں سب لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. فارن منسٹر نے کہا ہے مطلب امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور کشمیر اور ان کے ساتھ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے کوئی کشمیر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا, یہ بھول جائیے. دیر از ناٹ ون پاکستانی ہو کین اسپیک دی کشمیری لینگویج. یہ ذہن میں رکھیے کہ ان 70 years we eradicated, ہم نے کشمیری زبان کو صفایا کر کے وہاں اردو امپوز کی ہے. یہ گناہ جو ہے یہ ہمارے آنے والی جنریشن برداشت کریں گے.